لوگ اچھا پڑھنے والے اور اچھا لکھنے والوں کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ سب کی زندگی میں وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھا تو کبھی برا، کبھی غم تو کبھی خوشی۔ ایسا انسان کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں وقت ایک سا رہے۔ اس لیے اچھے وقت میں کبھی اپنی ذات اور وقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور برے وقت میں کبھی ناشکری اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں 4 دن ہوتے ہیں، 2 دن آپ کے حق میں اور 2 دن آپ کے خلاف۔ جب دن آپ کے حق میں ہوں تو گھمنڈ مت کرو، اور جب آپ کے خلاف ہوں تو صبر کرو، کیونکہ تمہارے لیے امتحان کے دن ہوتے ہیں۔ رب دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحت پر ضرور عمل کرنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوسری، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی تھی۔ پوچھا گیا زندگی مشکل کیوں لگتی ہے؟ فرمایا، زندگی کو آسان سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، انعام نہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنے سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، اللہ نے کہا بے شک میں ان کے ساتھ ہوں جن میں صبر ہوگا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت بے جان لوگوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو وہ قدم بہت پسند ہے جو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چل اٹھتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی مصیبت پڑے تو 3 باتیں سوچیں۔ پہلی، یہ مصیبت عارضی اور وقتی ہے۔ دوسری، یہ مصیبت اللہ پاک کی طرف سے ہے اور میں اللہ پاک کے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تیسری، اس مصیبت کے بدلے اللہ پاک مجھے کوئی خوشیوں سے نوازے گا۔ دنیا میں ایک غلطی کو معاف نہیں کرتے لوگ، اور اللہ ہزاروں غلطیوں کو صرف ایک توبہ سے معاف کر دیتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعاؤں اور رزق کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات بات پر قسم کھائے وہ انسان جھوٹا ہے، اور اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک پاؤں ایک نیکی لکھتا ہے اور دوسرا پاؤں ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ دھوکے باز، احسان جتلانے والا اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوست کو نمازی بناؤ یا پھر نمازی کو دوست بناؤ، نہ تو نماز چھوٹے گی اور نہ ہی دوست۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جو انسان نے بنایا ہے، مگر کسی کا دل کبھی نہ توڑنا جو اللہ نے بنایا ہے۔ پھر جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو اس دل کو کسی کا ڈر نہیں لگتا۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے پھر اس کے دل میں اللہ پاک غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا مت بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ تم اس انسان کو نہیں توڑ سکتے جو صرف اللہ سے امید رکھے۔
عبادت اس لیے مت کرو کہ عبادت کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ دوسروں کی عزت کرو بالکل اسی طرح جس طرح اپنی عزت کروانا چاہتے ہو۔ جس نے زبان پر قابو کر لیا اس کا دین بھی سلامت اور اس کی دنیا بھی سلامت۔ کبھی دنیا والوں سے کوئی طلب نہ رکھنا، تمہارے صبر کا صلہ تمہیں اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہی روح کی اصل غذا ہے۔ اگر کوئی انسان مصیبت میں ہو تو صلاح نہیں ساتھ دینا۔ بہت لوگوں نے چاہا تھا مجھے نیچا گرانا، مگر شکر ہے اللہ کی ذات کا جس نے سنبھال رکھا ہے۔ نصیب اچھا نہ ہو تو خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں، دلوں کے بادشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا کب اور کیسے دینا ہے۔ آپ سوچتے ہو آپ کی دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہوئیں، بلکہ آپ ایسا سوچا کریں کہ جب میرے لیے بہتر ہوگی تبھی میری دعائیں قبول ہوں گی۔